میرا اللہ کہتا ہے کہ میرے بندے تو پھر جیسے چاہے گا میں ویسے کر دوں گا، تیری چاہت کے مطابق فیصلے کروں گا۔ یہ خیر خواہی ہے جو انسانوں کے لیے ہے۔ مجھے پتا چلا کچھ چیزوں کا کہ بھی اس سے امت کو نفع ہوتا ہے، اب میں نے فیصلہ کیا یہ امت تک پہنچانا ہے، یہ عالم تک پہنچانا ہے، یہ انسانوں تک پہنچانا ہے۔ اب اس کے لیے کیا کیا؟ ایک جو ہے چھوٹا سا کتابچہ بنایا، اس میں جو لوگوں کے مشاہدات تجربات تھے وہ واقعات جمع کیے۔ جمع کرنے کے بعد میں لکھ رہا تھا تو اچانک میرے قلم نے کہا کہ اس کا نام انمول خزانہ ہونا چاہیے۔ ایسے لکھتے لکھتے یہ انمول ہے اور خزانہ ہے، تو اس کا میں نے رکھ دیا نام انمول خزانہ، اور وہ پھر کتابچہ جو چلا اور اللہ کی مخلوق کو فائدہ ہوا۔ خیر خواہی اللہ کو پسند ہے، وہ سلام کی شکل میں ہے، وہ طعام کی شکل میں ہے۔ میں ابھی ایک سفر میں تھا قریب ہی، تو ایک بابا جی ملے، ایسے ہاتھ ملائے نا تو ٹافی دی، جس کو ہاتھ ملاتے تھے جیب میں ویسٹ کوٹ کی جیب میں ہاتھ ڈالتے تھے ایک ٹافی دے دیتے تھے۔ ہمارے ایک دوست کہتے ہیں 29 سال سے تو میں دیکھ رہا ہوں یہ ٹافی دے رہے ہیں۔ میں نے پوچھا کہ آپ کب سے دے رہے ہیں؟ کہا 59 سے۔ 59 سے ٹافیاں دے رہا ہوں، پتہ نہیں اس وقت آنے کی کتنی ملتی تھی، اب تو روپے کی ایک ملے، پتہ نہیں آنے کی کتنی ملتی تھی۔ اور اس وقت ٹافیوں کا پیکٹ بھی جو ہے وہ بڑا ہوتا تھا، اب تو پیکٹ ہی بے ایمان ہو گیا، ہر کسی کو دے رہے۔ میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا آپ یہ جو ٹافیاں دے رہے ہیں اس کا آپ کو فائدہ؟ کہا اللہ کے حبیب کی ایک حدیث کو میں محنت کر رہا ہوں، حضور کا فرمان ہے سلام اور طعام کو عام کرو محبت بڑھے گی۔ سلام اور طعام، کھانا، سلام کرتا ہوں، یہ کھانا ہے، خراب نہیں ہوتا۔ میں نے کھجوریں رکھنے کی کوشش کی، میری جیب خراب ہو جاتی تھی، ان کا شیرہ، چیزیں، بڑی چیزیں، آخر کار یہ ٹافی ایسی جو نکالا۔ پھر مجھے ایک اور ٹافی دی، میں نے کہنے لگے آپ کو اور اس لیے دی، آپ اوپر سے نیچے آپ کا لباس اور جسم سنت کے مطابق ہے، لہذا آپ کو یہ ٹافی دی۔ ایک اور کو ٹافی دی، اس کو ایک اور رتبہ بتایا، باقیوں کو ایک ایک دی۔ بچے جو ہے پھر بار بار جا کے ہاتھ ملاتے تھے، بچے کھڑے تھے وہ بار بار ہاتھ ملاتے تھے کہ بابا جی ٹافی دیں گے۔ خیر خواہی۔ اور میں نے کہا پھر آپ کو کیا ملا؟ کہا آج تک میری جیب خالی نہیں، میرا ہاتھ خالی نہیں، میں کبھی کسی کا منگتا نہیں، اللہ نے غیب سے میری ضرورتیں پوری کی ہیں، اور اللہ ہمیشہ مجھے دیتا ہے اور ہمیشہ ہرا بھرا رکھتا ہے، اس دینے سے اللہ نے مجھے یہ دیا۔ خیر خواہی وہ بولوں کی ہے، وہ لفظوں کی ہے، وہ کوئی لقمے کی ہے، وہ کوئی گھونٹ کی ہے، میرے رب کو بہت پسند ہے۔ میں نے عرض کیا نا، آپ 25 سے 27 دفعہ پڑھ لیں، صرف 25 سے 27 بار، اور اس 25 سے 27 دفعہ پڑھنے کے بعد بھی آپ حیران ہوں گے کہ صرف بول ہے اور فیصلہ ہو گیا کہ جاؤ ہم نے اس کو دوستوں میں شامل کر لیا، آج کے بعد جو مانگتا جائے اس کو دیتے جاؤ۔ یہ خیر خواہی کا ایک انوکھا راز ہے۔ آج میرے پاس ایک صاحب آئے، مجھے کہنے لگے کہ میرا 15 سال سے یہ معمول ہے کہ میں جب بھی کوئی ایمبولنس دیکھتا ہوں، کوئی دکھیارا دیکھتا ہوں، کوئی غم کا مارا دیکھتا ہوں، کوئی پریشان حال دیکھتا ہوں، میں 11 بار یا حافظ و یا سلام اس کی طرف سے پڑھ دیتا ہوں۔ اللہ، حتیٰ کہ کہنے لگے کہ ایمبولنس خالی جا رہی ہے تو پڑھ دیتا ہوں کہ اللہ اس میں جو بھی جائے تو اس کو ساتھ کرم کا معاملہ فرما۔ میں ایمبولنس جا رہی ہے تو مجھے پتہ نہیں اس میں میت ہے یا زندہ ہے، تو میں نیت کرتا ہوں اے اللہ اس میں اگر مردہ ہے، مر گیا ہے تو اس کے مغفرت فرما، اور یا حافظ و یا سلام کی وجہ سے اس کی قبر میں عذاب سے حفاظت فرما، اور اگر تیرا کوئی بندہ زندہ ہے تو اللہ اس کو صحت، تندرستی، خیر و برکت، عافیت فرما۔ بس یہ میرا معمول ہے 15 سال سے۔ اور کہا کہ میں کسی کو دکھیارا پریشان دیکھتا ہوں تو پڑھ دیتا ہوں،
और मोटरसाइकिल पे वन व्हीलिंग कर रहे होते हैं नौजवान, बड़े गलत तरीके से चला रहे होते हैं। मैं कहता हूं ये भी तो किसी के बेटे हैं, उनकी नियत करके पढ़ देता हूं। फिर खुद ही कहने लगे मुझे क्या मिला। कहा कि 15 साल से मेरा कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ, मेरी गाड़ी को खराश नहीं लगी। एक दफा पूरी जिंदगी में मेरी गाड़ी की अगली बत्तियां खत्म हो गई। 3 गाड़ियां ऐसी थी जो मुझे मुसलसल रोशनियां देके जिंदगी का सफर 40 किलोमीटर मैंने तय किया। मुझे कभी हादसा नहीं हुआ, परेशानी नहीं हुई, मुश्किल नहीं आई, कोई तकलीफ नहीं हुई, कोई नागवारी नहीं आई। उसकी बुनियाद क्या है? खैर खाही, अपने या पराए, उनकी मैंने खैर खाही चाहिए। पता नहीं कौन है, 11 बार उनके लिए मैंने या हाफिज़ो या सलाम पढ़ दिया। अपने है या पराए, उनकी खैर खाही चाहिए। उस खैर खाही से अल्लाह पाक जल्ल शानहू ने मेरे लिए हैरत अंगेज बरकतों खैरों के दरवाजे खोल दिए। मुझे अपना एक मामूल याद आया। मैं बचपन से ये मामूल करता था, आज भी करता हूं। बल्कि उस दिन मुझे अपने ऊपर एहसास हुआ कि मैंने क्यों नहीं किया। देहातों गांव में ना, अब भी देहातों में गांव में ट्रैक्टर ट्राली के ऊपर बारात जाती है। वो ये कि मेरी अम्मा रहमतुल्लाह अलैह के हाँ, हमारे यहाँ एक पड़ोसी थे, गरीब थे, वो घरों में काम करती थी, हमारे घर में भी काम करने आती थी। अम्मा से कहने लगी, उसके बेटे का नाम था सावन। सावन भादो नहीं होता मौसम, सावन। सावन कह रहे सावन की शादी है, आप जरूर शिरकत करें। अम्मा ने मुझे भेज दिया, मैं छोटा सा था तो शादी में शिरकत करा, हमारी तरफ से पैसे भी दे दिए, उनको देना। अब बारात में जाना था, ट्राली में बैठ के उस जगह जहां आज अबकरी हवेली है, इसके सामने एक बस्ती है, उस जगह का नाम मोहब्बतपुर मोड़ है। नवाब मोहब्बत खान एक बहुत बड़ा नवाब था, उसके नाम पे है, उसके सामने बस्ती है, वहां जाना था, हवेली के सामने। अब वो ट्रैक्टर ट्राली थी, उसमें मैं भी बैठ गया, निकाह खां में बैठ गया, हिजड़े खुसरे भी बैठ गए और गाने बजाने वाले भी बैठ गए। अब मैंने सोचा, मैंने कहा ये निकाह खां एक आलिम थे, बुजुर्ग थे, बड़े अल्लाह वाले थे, मैं उनके साथ जाके ऐसे बैठ गया। गाना बजाना हो रहा, गालिबन मैं कोई 15, 16, 14 साल का था, इससे ज्यादा नहीं। गाजा बजाना भी, और मैं चुप करके उनके साथ बैठा हुआ कि एक गरीब की शादी में शिरकत हो रही है। वहां बैठे बैठे मेरा ख्याल आया कि मैंने कहा मैं इनके लिए दुआ ना शुरू कर दूं क्या, या अल्लाह तो उनको अपना दोस्त बना ले, अल्लाह इनको अपनी ज़ात आली का ताल्लुक नसीब कर दे, या अल्लाह इनको हिदायत दे दे, हिदायत की हवाएं चला दे, दिल की दुनिया रोशन कर दे, ईमान की दुनिया, आखिरत के लिए, दुनिया के लिए नहीं मांग रहा था। मैं मांगना शुरू हो गया, मांगता रहा, मांगता रहा, मांगता रहा। शादी हो गई, यानी इतनी पुरानी तो है कि अब भी मुझे ऐसे एक ख्वाब ख्याल की तरह हुआ है कि मैं गया था। वो इतना बड़ा नहीं था, मैं उनको पैसे दिए, बड़ा नोट दिया, बड़े खुश हुए। असल में शादी में शिरकत की बुनियाद यही थी, कोई आएगा तो दे जाएगा, ठीक है। अब फिर उसके बाद मेरा मामूल ये बना कि जो जहाज ऊपर जा रहा होता था, मैं कहता या अल्लाह इस जहाज में जितने बंदे हैं उन सब की मग़फ़िरत कर दे, उन सबको अपना दोस्त बना दे, कमली वाले का महबूब बना दे। ट्रेन जा रही है, ट्रेन के लिए, हत्ता कि स्कूल से छुट्टी हुई तो स्कूल में छुट्टी में जितनी तालिब इल्म में सब के लिए ये, मेरा जो क्लिनिक था वो स्कूल के सामने था, स्कूल में छुट्टी होती तो अष्टधाम निकलता था स्टूडेंट्स का। तो यही दुआ मेरा एक गुमान और ख्याल है, एक तस्वर है मेरा अपना, जहां बड़ों की दुआएं, जहां वो असबाब जमा हुए कि अल्लाह ने मुझे जरिया बनाया चंद लोगों को अपनी मोहब्बत का और मार्फत का, उनमें वो दुआ भी इसमें शामिल है। लोगों की दुआओं भी, बड़ों की दुआएं भी, मुर्शिद की, माँ बाप की, बड़ों की दुआएं भी, उनमें यह दुआ भी शामिल है कि जो मैं हर वक्त इंसानियत के लिए, मखलूक के लिए करता था। हर वक्त
کوئی نظر آیا اس کے لیے کی. جیسے آج ہمارے دوست نے بتایا کہ جب بھی کوئی میں ایمبولینس دیکھا ہوں، دکھیارا دیکھتا ہوں، موٹر سائیکل میں کوئی سوار دیکھتا ہوں غلط چلا رہا، کوئی پریشان حال، تو اس کا تصور کر کے میں صرف 11 بار پڑھ دیتا ہوں، یا حفیظ و یا السلام، بس. اب 15 سال سے وہ یہ عمل کر رہے، 15 سال سے اس کا رد عمل کیا ملا؟ انہوں نے خیر پھینکی، خیر بھیجی اوروں کو، خیر لوٹ کے آئی میری طرف. ابھی اس دن کی بات ہے، ایک صاحب آ رہے تھے، ہاتھ میں وہ جو کاؤنٹر ہوتا ہے جو پلاسٹک والا، وہ لے کے پڑھ رہے تھے. تو میں نے پوچھا کیا وظیفہ پڑھ رہے ہیں؟ بڑی عجیب بات کہی، مجھ سے کہنے لگا میں لعنت بھیج رہا ہوں. میں نے انہیں پھر بتایا، لیکن لعنت کا جو مستحق ہوتا ہے لعنت اس کی طرف جاتی ہے، اگر وہ مستحق نہیں ہوتا لعنت لوٹتی ہے. پھر دوسرے دن میں ان کے پوتے کی عیادت کرنے گیا، بیٹھا ہوا تھا، اور ان کو ایک نوٹ بھی دیا کہ اس کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی تھی، اس کے ہر زندگی کا مسئلہ ویرانی کی طرف ہے، کوئی آبادی میں نے نہیں دیکھی اس زندگی کی. بچپن سے 55 میں اس کو جانتا ہوں، اس کی زندگی میں نے ویرانیاں دیکھی ہیں. انسانیت کی خیر خواہی، اللہ کی مخلوق کی خیر خواہی، بغیر مسلک، بغیر رنگ، بغیر نسل کے، اللہ کو یہ خیر خواہی بہت پسند ہے. میرا اللہ کہتا ہے کہ میرے بندے، یہ جو خیر خواہی ہے نا، یہ سب سے زیادہ پسندیدہ چیز ہے. آپ میرے بندوں کی خیر خواہی چاہو تو پھر جیسے چاہے گا میں ویسے کر دوں گا، تیری چاہت کے مطابق فیصلے کروں گا، پر ایسا پہلے تو چاہ لے کہ میرے بندوں کی خیر خواہی چاہو. لوگوں کو اپنی یوٹیوب چینل ہر وقت سبسکرائب کرائیں. آپ دوسروں کے لیے صدقہ جاریہ بنیں گے، اللہ پہلے آپ کی مصیبت ڈالے.